بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احمد پنسوتا. جبکہ ناظرین آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے محمد عثمان عمر جو کہ معیشت کے طالب علم ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں. اب ان کو خاص طور پر دعوت دینے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ کافی ڈسکشنز ہوئی تو معیشت کے حوالے سے یہ بڑے پر امید ہیں بلکہ پر یقین ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اس کے اندر مزید بہتری ہوگی. اب مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس لیے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئیں, ہم ادھر کویشچنز بھی کریں گے تاکہ عام آدمی جو کہ ہمارا بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے, اب کسی سے بات کریں تو وہ کہتا ہے جی مرغی 309 روپے کی مل رہی ہے, مٹن اتنے کا مل رہا ہے, دالیں اتنے کی مل رہی ہیں, ہم تو کھانے پینے سے بھی پریشان بیٹھے ہیں. اب ہم کوشش کریں گے کہ محمد عثمان عمر سے بات کر کے خود بھی مطمئن ہوں کہ چلو ابھی نہیں تو اگلے کچھ عرصے میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی. پنسوتا صاحب میرا خیال ہے عثمان کی طرف ہی چلتے ہیں, سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں. جی عثمان, اب سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم مطلب آپ کیونکہ پولیٹیکل تو وہ نہیں ہو تو جو حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہمیں تو یہ جو ورثے میں ملی 2018 سے پہلے ہی پاکستان کی معیشت ڈوبی ہوئی تھی, جبکہ دوسرے اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو معاملات سیدھے رکھے تھے. اس وقت بجلی بھی اتنی مہنگی نہیں تھی, پیٹرول بھی اتنا مہنگا نہیں تھا, کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی نہیں تھی. تو اب آپ اس پہ ہمیں تھوڑا سا بریف دیں کہ آپ کے پاس کیا ایسا سٹانس ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ پنسوتا صاحب اور شاداب صاحب مجھے اپنے شو پہ دعوت دینے کے لیے, آپ نے مجھے اتنا قابل سمجھا. اب دیکھیں, اس حکومت کی اکنامک پالیسی پر تنقید کرنے یا گفتگو کرنے سے بھی پہلے پاکستان کی 2019 تک کی کہانی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ادھر میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. جو میری پہلی بات ہے وہ تو ہے ٹیکسز سے متعلق. اب دیکھیں, ہمارا ایک بنیادی مسئلہ شروع سے یہی رہا ہے کہ ہماری 1 سے 2% قوم تقریباً انکم ٹیکس دیتی ہے. جو یہ حکومت ہے اور جو پچھلی حکومت ہے دونوں نے اسی مسئلے کا سامنا کیا. لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی ان کی توجہ, ان کی فوکس اسی بات پہ تھی کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ وہ اکانومی پہ پیسہ خرچ رہے ہیں, وہ بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکٹس کر رہے ہیں. کئی مثالیں آپ کے پاس, اورنج ٹرین, اورنج لائن کی مثال ہے آپ کے پاس, میٹرو بس کی مثال ہے. ایک طرف تو یہ کنسٹرکشن پروجیکٹس ہو گئے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی بزنسز کو انسینٹیوز, فائدے بھی دیے, جیسے ان سے ٹیکس کا مانگا, ٹیکس انسینٹیوز جن کو کہا جاتا ہے. اب یہ الگ کہانی ہے کہ اس میں سے کتنا پیسہ کنسٹرکشن پروجیکٹس اور قوم کی بہتری پہ لگتا تھا اور ویری فرینکلی کتنا سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتا تھا. اور یہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ اور کتنی قوتیں تھیں جن کا آپ کی جو اکانومی ہے اس کے ڈیسیجن میکنگ پہ ایک خطرناک قسم کا قبضہ تھا. ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ شوگر مافیا ہو گیا, جو بھی, میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن ان سب کا بھی ہماری اکانومی پہ ایک قبضہ تھا. تو ادھر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہر سال آپ ٹیکسز کم لو اور آپ اسپینڈنگ زیادہ کرو فار واٹ ایور ریزن, تو آپ ایک فسکل ڈیفیسٹ رن کرتے ہو, اور ہر سال جب آپ یہ کرو گے تو 2-3 سال بعد آپ کو بڑے بڑے قرضے اٹھانے پڑیں گے. یہ میرا پہلا نقطہ تھا, میرا پہلا پوائنٹ تھا ٹیکس اور اسپینڈنگ سے متعلق. جو میں دوسری بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پاکستانی روپیے کی قیمت انٹرنیشنلی, اس سے متعلق. آج کل آپ کسی سے بھی بات کریں وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے اور پاکستانی روپیہ بہت سستا ہو گیا. ایک ہی بات ہے, 160 پر آج کل ڈالر ہے. لیکن ادھر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سینٹرل بینک, اس اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے پہلے پاکستانی روپے کی قیمت کو مصنوعی طور پر اٹھایا جا رہا تھا. اور یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ بینک اس طرح کی پالیسی چلا سکتا ہے. مصنوعی طور پر اپنے روپے کی قیمت کو اٹھانے کے لیے آپ کے فیڈرل, آپ کے جو ہے اسٹیٹ ریزروز لگتے ہیں, جس کو فارن ریزروز بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا جب آپ افیکٹ کی طرف جاتے ہیں تو جو آپ کے ایکسپورٹرز ہیں جو باہر آپ اپنا سٹف پروڈیوس کرتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کا پروڈکٹ زیادہ مہنگا تھا. دوسری طرف جو آپ کے امپورٹرز ہیں جب وہ امپورٹ کرتے تھے پروڈکٹ, ان کے لیے وہ زیادہ بے مقصد سا, تقریباً میں تو کہوں گا ان کو سستا پروڈکٹ ملتا تھا. تو جو میری یہ 2 باتیں ہیں, جو میری 2 نقطے ہیں ٹیکس سے متعلق اور مصنوعی طور پر پاکستانی روپے کی قیمت کو اٹھانے سے متعلق, ان دونوں کی وجہ سے ہماری حکومت کو 3-4 سال بعد بڑے بڑے قرضے اٹھانے پڑے. اسی لیے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو آج نہیں, کل نہیں, ایک نہ ایک دن ہمیں اور کوئی باہر سے قرضہ نہیں دے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے پرانے قرضے نہیں اتار سکتے اور بنیادی طور پر ہم
قرضہ اٹھانے کی پٹری پر ہیں تو ایک نہ ایک دن تو ہمارا قرضہ بڑھتا جائے گا. تو یہ تھی 2019 سے پہلے کی سٹوری. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. گئے اور پھر بھرپور گئے, پھر خوب گئے, باقی سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. دوسری بات, ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کی. جو میں نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ جو دالوں کا, سبزیوں کا ریٹ ہے, پنسوتا صاحب لوگ تو پریشان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی پھر جو پالیسیز ہیں وہ دیر کے لیے ہیں. سب یہ کسی حد تک درست ہے کہ حکومت کی جتنی بھی پالیسیز ہیں, وہ اکنامک پالیسیز ہوں, کچھ بھی ہوں, وہ تھوڑی سی دیر پا ہیں ان دا سینس کہ وہ اس کی جو آپ کو افیکٹ ہے وہ فوراً شاید نظر نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ور اسٹک ان اے سچویشن جس سچویشن کو اتنے آرام سے ریسکیو نہیں کیا جا سکتا فار دا ریزنز دیٹ ہیو بین ایکسپلینڈ بائی عثمان. بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ بہت سارے ریزنز ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ہے, پاکستان میں بیشتر اور فیکٹرز ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم میں ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین کرتے ہوئے کہ آپ کی حکومت ہے وچ از ان پاور, جس کے اوپر 100 معاملات ہوں, الزامات لگائے جا سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں آئے, اس طرح نہیں آئے, بٹ پاکستان کے اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے جس طرح بھی آئے ہیں, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وچ از ان پلیس, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے. تیسری جو سب سے مزیدار بات تھی کہ دہشت گردی پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی, اس دہشت گردی کے اندر ایک نمایاں کمی آئی, بلکہ 95% پلس, جس میں ہم اپنی آرمڈ فورسز کو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیا جائے گا کہ انہوں نے اس ٹائم پر پالیسیز لائی اور ان کو کنٹینیو کیا جائے. اب یہ وہ سب فیکٹرز ہیں جو کہ ایک ایسا کنڈیوسو ایٹماسفیئر بنا رہے ہیں جس کے اندر یہ اکانومی کا جو پودا لگایا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس چیز کو ہمیں اسیوم کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کی انٹینٹ جو ہے, دیر از نو ال انٹینٹ, اور وہ پراپرلی ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں, تو پھر تو ہے یہ اکانومی آپ کو 3-4-5 سال میں ڈیلیور کرے گی. میں بڑا فرینکلی آپ کو کہوں گا تیرے ظلم کے سر ہونے تک بنسوتا صاحب, کون 5 سال تک یہاں لوگ ہمارا میجورٹی طبقہ ایسا ہے جن کا ایک دن کا کھانا ان کے لیے مسئلہ ہے. آپ 5 سال کا پلان دے رہے ہیں. سر میں آپ کے ساتھ اس لیے 5 سال کی بات کر رہا ہوں کہ 2 طریقے ہیں, یا شارٹ ٹرم میجرز ہیں جس طرح آپ اسٹیرائڈز لگاتے ہیں یا کوئی فلانا کرتے ہیں اور چیز کو امیڈیٹلی کنٹرول کرتے ہیں, بٹ لانگر رن میں وہ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کو وہ ہمیشہ وہ اسٹیرائڈز لگتے رہے ہیں, وہ انجیکشنز لگتے رہے ہیں پاسٹ میں. اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح اس پالیسی کو چلایا وہ تھا میک شفٹ میجر, فوراً اس کو کنٹرول کرنا. فار دا فرسٹ ٹائم میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس اے گریٹ اکنامک پالیسی, بٹ ایک ایسی اکنامک پالیسی ہے جس کے افیکٹس جو ہیں وہ آپ کو بہت دیر بعد ملیں گے. سو یہ بات ہے, ہمیں اس چیز پر صبر ضرور کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ کو میکسیمم کوشش کرنی پڑے گی, جس میں چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دیتا ہوں. ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا بوم کر رہا ہے, اس کے بعد اگر آپ باقی ڈفرنٹ سیکٹرز دیکھیں جہاں پر کسی بھی جگہ پر بندش نہیں ہے, بجلی کی سپلائی پوری ہے, گیس کی سپلائی ریزنیبلی پوری ہے, ان سب چیزوں میں ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہوں گی. جب بھی کوئی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو کسی بھی قسم کا انجیکشن اٹھاتے نہیں ٹھوک دیتا, وہ پہلے چیک کرتا ہے, اس کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے, شوگر چیک کرتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا یہ انجیکشن میں اس کو دوں گا تو اس کے لیے جان لیوا تو نہیں ثابت ہوگا. تو آپ کی حکومت نے تو آتے ہی جان لیوا قسم کے وہ جو ہے انجیکشن لگانے شروع کر دیے ہیں. اب نہیں, میں پھر اسی بات پہ آؤں گا, بیرسٹر صاحب نہیں ہے کسی کی کیپیسٹی کہ وہ ایک دن کھانا کھا سکے. ایک دن وہ پسا ہوا ہے, بجلی دن مہینے میں 3 دفعہ مہنگی ہوتی ہے, پیٹرول آپ کا کہاں سے لے کے کہاں تک آ گیا, اور ابھی یہ آگے جائے گا. سر آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگلے 5 سال ہم انتظار کریں. میں مشورہ نہیں دے رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے. مشورہ تو میرا یہی ہوگا کہ اللہ کرے کل سے ایک معاملہ ٹھیک ہو. جب آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے پاس جائیں گے ان کی شرائط سے, تو آپ کو اگری کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے سب پیسوں کے اوپر, بلکہ میں چاہوں گا کہ عثمان بھی اس میں ایڈ کریں کہ اب وہ سارے کے سارے پیسے لے کے آپ مرضی اپنی کریں. عثمان آپ کی طرف آتا ہوں, آپ بات کر رہے تھے ٹیکسز کے حوالے سے. دیکھیں ٹیکس, مجھے یہ پتا ہے کہ میں تنخواہ دار آدمی ہوں, میری تنخواہ مجھے بعد میں ملتی ہے, میرا ٹیکس پہلے پے کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو کچھ پرسنٹ جیسے آپ نے بتایا لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, میجورٹی ٹیکس نہیں دے رہی, بالکل ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں اس کے عوض سرکار ہمیں کیا دے رہی ہے؟ کیا کوئی کسی قسم کی, مطلب پہلے تو پھر ادویات تھی, اب ادویات کی قیمتیں بھی دیکھیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ہم تنخواہ سے ٹیکس کٹواتے ہیں, ہم ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں, ہم اس میں ٹیکس دیتے ہیں, ہم کارڈ لیتے ہیں, ہم اس میں, بھائی اتنا زیادہ ٹیکس ہے تو پھر ہم ٹیکس ہی دیتے ہیں, پھر حکومت ہمارے ساتھ ویسے لنگر کا کوئی سسٹم کر لے. شاداب صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن شروع میں تو میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پنسوتا صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں, اور ادھر جو بات سمجھنے والی ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ غریب کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس دن کی روٹی کھانے کی کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, لیکن میجورٹی کے پاس. لیکن میں تھیری میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, میں ہوا میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کو میں تاریخ
کی مثال پیش کروں. ہمارے پاس تاریخ میں کیا پچھلے 10-20 سال میں کئی مثال ہیں. آپ ارجنٹینا کو دیکھ لیں, آپ گریس کو دیکھ لیں. ان اکانومیز نے وہ بھی بالکل پاکستان کے 2018 سے پہلے کی طرح ایک وہ قرضے کی پٹری پہ تھیں, انہوں نے 10-20 سال بہت انجوائے کیا, بہت کھلی انہوں نے اسپینڈنگ کی, اور آج یورپ نے پورے گریس کو گلے سے تھام کے بیٹھا ہوا ہے. گریس کی گورنمنٹ کھلی طریقے سے اپنے سوشل سروسز پہ اسپینڈنگ نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آج غریب کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اگر ہم اسی پالیسی پہ رہیں تو آج سے کیا 2 سال کیا آج سے 5 سال میں غریب کے پاس کمر پہ کپڑا رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو آپ کی پالیسی کے مطابق تو غریب بچے گا ہی نہیں نا. وہ بچے گا تو پھر اگلے 5 سال کی بات کریں گے, ابھی تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے انجیکشن لگانے ہیں. جیسا آپ نے بات کی ہے, اکانومی میں ہر چیز ہوتی ہے ٹریڈ آف, رائٹ. ایک اکانومی ہوتی ہے ایک مشین کی طرح جس میں کئی پرزے ہوتے ہیں, ایک پرزے کو ہلانے سے باقی سب پرزوں پر اثر پڑتا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن جو بات سمجھنے والی ہے, میں تو یہ آپ سے بات کر رہا ہوں جو بنیادی مسائل ہیں ہماری اکانومی کے, جو بنیادی مسائل جن کو اگر ہم نے آج نہیں ایڈریس کیا تو آج سے 10-20 سال میں ہمارے لیے اور بڑے بن جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں عثمان کہ دیکھیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی سوچ ٹھیک ہوگی, لیکن ایک ڈوز ہے نا, ایک میڈیسن کی ایک ڈوز ہے, آپ اوور ڈوز کر دو تو وہ جو دوائی بنائی گئی ہے کسی کی صحت کے لیے وہ اس کو مار بھی سکتی ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ اس کو بھر کے ٹیکہ لگانے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیں. بجلی کا بل سب نے دینا ہے, پیٹرول موٹر سائیکل والے نے بھی ڈلوانا ہے. بلکہ میں یہ پنسوتا صاحب سے پوچھتا ہوں. جی پنسوتا صاحب. نہیں سر, آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں گورنمنٹ کو آپ کے خیال میں تیل مہنگا کر کے, بجلی مہنگی کر کے, پیٹرول مہنگا کر کے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا, نقصان نہیں ہو رہا ہے نا. اگر آپ کی بات جس طرح خزانے بھر رہے ہیں, نہیں قومی اور کوئی ایک پروجیکٹ مجھے یہ, میں ابھی عثمان کی طرف جاؤں گا, خزانے بھرے تو نہریں جو بھر رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ وہ سارے کے سارے پیسے آگے کہیں نہ کہیں جا بھی تو رہے ہیں. آپ کا سارا جو سرکولر ڈیٹ ہے, ان سب چیزوں آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو آئی پی پیز جو پروجیکٹس ہیں, انٹرنیشنل پاور پلانٹس, جو ان کی نیگوشیٹ کیے ٹرمز پچھلی گورنمنٹ نے with all the contracting parties, آپ کے خیال میں وہ مناسب ہیں؟ تباہی ہے وہ. لیکن اس گورنمنٹ نے بھی تو تیسری دفعہ بجلی کا ریٹس بڑھا دیے ہیں. پھر وہ ریٹس اس لیے بڑھائے ہیں کہ جب آپ نے ان ساری کمٹمنٹس کو آنر کرنا ہے تو آپ نے پیسے کہیں سے تو لانے ہیں. یا تو یہ آپ نوٹ چھاپیں, نوٹ چھاپنے کے اپنے نقصانات ہیں, یا پھر یہ کہ کوئی اوپر جا کے علاقہ غیر میں نوٹ چھاپیں, وہ آپ نے ویسے ہی ٹی وی پر بیٹھ کے نہیں چھوڑنا. میں صاحب مجھے بریک کے بعد آؤں گا تو مجھے یہ بتانا کہ کیا حکمران جب کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے تو آنکھیں اور کان بند کرتے تھے, انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, تب یہ پھر 100 دن کا پلان کیوں دیتے تھے, پھر یہ کیوں کہتے تھے کہ 90 دن میں اکانومی بہتر کر دیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنسوتا صاحب مجھے تو آپ جینون میں بتاؤں, جو 2% عوام جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جو 5 سال کا انتظار کرنا چاہ رہے ہیں کہ باقی مر رہے ہیں ہمارے, ان میں سے لگ رہے ہیں. سر یہ 2% کا فگر جو ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ریکارڈڈ سٹیٹسٹکس ہیں جن سے آپ نے لیا ہوگا. یہ 2% کا فگر آپ کی خواہش ہے, کیونکہ آئی ایم شیور آپ پچھلی گورنمنٹ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی تمام پچھلی گورنمنٹس کو مس کر رہا ہوں. میں وہی گزارش کرنے لگا ہوں نا, اب ہر گورنمنٹ میں انسان یہی کہتا ہے جو پچھلی گورنمنٹ کو مس کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس گورنمنٹ کو جج کروں گا آن دا بیسس آف پرائیورٹیز. اگر آپ ان کی پرائیورٹیز دیکھیں, بہت ساری جگہوں پر غلط بھی ہیں, انکمپٹنس بھی نظر آتی ہے, وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن پرائیورٹائز کیا انہوں نے انڈسٹری کو کھڑا کیا دوبارہ, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کیا, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دوبارہ کھڑا کیا, آپ کو دوبارہ کوشش کی کہ جس جگہ اسپینڈنگ ایکسپینڈیچر کم ہو سکتا ہے اس کو کیا, جو بیسکس ہیں. اس کے بعد کوشش کی کہ نہ لیا جائے لون, لیکن ایونچولی آپ کو آپ کی کمٹمنٹس آنر کرنے کے لیے لون لینا ہی پڑنا تھا. بڑی باتیں نہیں کرتے نا, نہیں کوشش تو کی نا انہوں نے. سر دیکھیں اگر وہ بڑی باتیں نہ کرتے تو آپ جیسے انہیں ووٹ نہیں دینے تھے. بڑی باتیں تو کر کے ووٹ ملتے نا جی, چھوٹی بات پہ تو ووٹ نہیں ملتا. بٹ ایکسپیکٹڈ یہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں, اینڈ آئی وانٹ کہ جو میرا بیسک کویسچن ہے ٹو عثمان, جو میں چاہوں گا کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں فار اے کامن مین کہ ہاؤ ڈو یو سی کہ اس کے ایکچوئل افیکٹس ٹرانسلیٹ کیسے ہوں گے انٹو ریالٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز. بہت اچھا سوال ہے پنسوتا صاحب. اس میں 2 باتیں کہنے کی. جو کرنٹ حکومت ہے اس کی اکنامک پالیسی میں مینلی 2 نقطے ہیں. ان کی جو پہلی پالیسی کا پش ہے وہ اسی بات پہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو حل کریں.
اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکس زیادہ کرنے کی کوشش کی, جیسا شاداب صاحب نے کہا, اور جو 1 سے 2% پہلے ہی ٹیکس دے رہے تھے ان پر بھی زیادہ زور پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ اور بھی لوگوں سے وہ ٹیکس مانگے. دوسری طرف جب انہوں نے ایک جو آپ کی انٹرنیشنلی ایکسچینج ریٹ ہے, جو پاکستانی روپے کی قیمت ہے, اس کو فلیکسیبل چھوڑ دیا مصنوعی طور پر اوپر رکھنے کے بجائے, تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو آپ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, آپ کی جو سیمنٹ انڈسٹری ہے, جو آپ کی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں, ان کو بہت فائدہ ملا ہے, کیونکہ ان کے پروڈکٹس اب باہر ہو گئے ہیں سستے, ان کے پروڈکٹس کی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اب میں پھر سے جیسے میں نے پہلے کیا تھا, میں تاریخ کی مدد لے کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ایسٹ میں جتنی بھی بڑی اکانومیز ہیں, جن کو ٹائیگر اکانومیز کہا جاتا ہے, چین کی اگزامپل ہے, ان سب اکانومیز نے اپنی اکانومی اپنے ایکسپورٹس کے بلبوتے پر بنائی ہے. پاکستان ایک ایسی واحد کنٹری ہے جس نے 2018 سے پہلے مصنوعی طور پر اپنے ایکسچینج ریٹ اٹھائے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو گئی, سیمنٹ انڈسٹری ہو گئی, ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تھوڑا سا کلیئر کر دیں, مجھے مطمئن کر دیں, آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی اکانومک کی پالیسی ہے کیا؟ دیکھیں, ان کی اکانومی کی پالیسی یہ ہے کہ جو آپ کے, جیسے میں نے شروع میں سمجھانے کی کوشش کی تھی, کہ جو آپ کے بنیادی, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, جو آپ کے بنیادی مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کریں, کہ ہر 3-4 سال بعد آپ جو ہے قرضہ لیتے ہیں IMF سے, اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس حکومت نے بھی لیا, تو ایک طرف انہوں نے بھی فیلئر کا سامنا کیا, لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم قرضے کی پٹری پر ہیں نا, ہم اس پٹری سے ہٹ جائیں. میرے نزدیک حکومت کا ان ویری سمپل ورڈز یہ آبجیکٹو ہے. منصوتا صاحب, میں تو جب یہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا, وہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کا گانا بڑے شوق سے گاڑی میں اونچی آواز لگا کے جو ہے نا وہ سنا کرتا تھا, جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان. سر, نئے پاکستان میں آپ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ہماری درست ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اگلے 4 سے 5 سال کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے, غریب کے مسائل حل ہو جائیں گے. غریب بچے گا تو اس کے مسائل بہتر ہوں گے نا؟ نہیں سر, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. غریب جو ہے وہ بچے گا ضرور, لیکن انشاءاللہ اس کا جو ایک سچویشن ہے وہ بہتر ہوگی, اینڈ ہی ول بیسکلی انٹر انٹو انادر کلاس. سو میں ذاتی طور پر آپ سے سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوال اپنی جانب درست ہے, لیکن پاکستان میں جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں, جس طرح آپ رزلٹس چاہ رہے ہیں, اسی طرح کی پالیسیز پاسٹ میں آتی رہی ہیں. میک شفٹ, اگلے دن پیسے دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ 2 مہینے گزار دو, پھر 6 مہینے گزار دو. اگر تو آپ نے لانگ ٹرم افیکٹ پہ جانا ہے تو آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو ٹیکس اپنا نیٹ بڑھانا ہے, آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں جتنی دنیا زیادہ آ سکتی ہے ان کو لے کے آئیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی صنعت چلے, ساتھ ساتھ نوکریاں نکلیں گی اس میں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سرکار تو یہ کہتی ہے کہ سرکار کا کام نہیں ہے کہ وہ نوکریاں دے. نہیں, صنعت جب بنے گی تو آٹومیٹکلی اٹ ریزلٹس انٹو کریشن آف جابس نا جی, بیٹر جابس. جب آپ لیٹ سے ایک انڈسٹری ہے جس میں 10-12 ہزار آدمی کام کر رہا ہے, کوئی بہت بڑی انڈسٹری ہے, کچھ 100 کے حساب سے بھی. میڈیا کی انڈسٹری دیکھ لیں, اس حکومت کے آنے سے پہلے ہزاروں لوگ تھے, ایک چینل میں DSNG کا عملہ ہوتا تھا, کیمرہ مینز ہوتے تھے, نیوز کا سٹاف ہوتا تھا, پروڈکشن ٹیمیں ہوتی تھی. اب آپ کسی بڑے سے بڑے چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں, لمبے کٹ لگے ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ پنسوتا صاحب بے روزگار ہیں. وہ ابھی بھی ہمیں پریس کلب میں یا کہیں ملتے ہیں تو وہ پریشان ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی نواں چینل آ رہا ہے, کی کریے. پہلی تو بات ہے اس میں حکومت کا, مجھے بات نہیں سمجھا حکومت کا قصور ہے. ہاں, حکومت کا یہ ضرور قصور ہے کہ انہوں نے جو بلا امتیاز ایک ڈسٹریبیوشن آف ایڈورٹیزمنٹس تھی وہ روکی, نہیں دینے چاہیے. کبھی پوری دنیا میں کسی پرائیویٹ چینل کو, جو کہ نیوز چینل ہے, آپ نے سنا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے وہاں پر, انٹرٹینمنٹ فنڈ کی جاتی ہے, وہاں پر فنڈ کی جاتی ہے اسپیشلائز چینل. پاکستان میں دیکھیں نا, ایک سیکنڈ لگانا تھا, آرام سے لگانا. نہیں, آرام سے نہیں, یہ تو بہت اچھا, یہ جلدی لگنے والا ٹیکا تھا. آپ فنڈ کس کو کر رہے ہیں کہ رات کو 9 بجے بیٹھ کے خبریں بتا رہے ہیں آج ٹرک لگا, اتنے بندے مر گئے, اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے, یا اس کو آپ بیسکلی اشتہار دے رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے, اشتہار ایک منیمل اس بیسس پہ لینا چاہیے. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کی پرائیورٹی صحیح جگہ پر فنڈ کرنا ضروری ہے. کیوں جی عثمان, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور ہم کیونکہ پرائیورٹیز کی بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہم جو ہماری پچھلی حکومتی اور جو کرنٹ حکومت ہے ان کی کنسٹرکشن پروجیکٹس کی بات کریں. دیکھیں شاداب صاحب, آپ نے جیسے بات کی ہے کہ دیکھیں حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے لوگوں پہ پیسہ خرچ کریں, تو چلیں اسی مثال پہ ہم ذرا گفتگو کرتے ہیں. اب پچھلی گورنمنٹ کی میں ود ان کنسٹرکشن ایک مثال اٹھاؤں گا, میں اورنج لائن کی مثال اٹھاؤں گا, رائٹ. اب اورنج لائن پہ سر انیشلی جو فیزیبلٹی تھی وہ تھی 160-170 ارب روپے کی.
160 अरब रुपए से आखिरी जो इसकी कीमत टोटल बन रही है वो है 300 अरब रुपया। कितने लोग ये ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं। इससे पहले आप मुझे ये भी बताएं कि इस पिछली हुकूमत को तो उन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, उन सब बच्चों को जवाब देना पड़ेगा जिनके लिए इन्होंने दूसरी या तीसरी जमात की एजुकेशन नहीं बना सके, उन बुजुर्गों का, उन गरीबों को जवाब देना पड़ेगा जिनके लिए बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं थी। आप मुवाजना करने के लिए टोटल हेल्थ बजट देखें अपना 16 से 17 का, आपका 225 अरब हेल्थ बजट था टोटल। परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, म्यू हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल जब जाने का इत्तेफाक होता था तो वहां पर माइक पे, स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रही होती थी कि कोई भी यहां से दवाई पैसे दे के ना ले, दवाई किसी भी तरह की वो आपको फ्री दी जाएगी, वो बंद हो गई। कैंसर के पेशेंट्स की सपोर्ट की जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बंद हो गई। सर पैसा कहां जा रहा है? कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे अभी हम, आप कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत काम बिल्कुल डेफिनेटली किया होगा, मुझे नजर नहीं आ रहा कोई गैबी सुलेमानी टोपी पहन के जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम हो रहा होगा। ना कोई सड़क बन रही है, ना कोई आपको पुल नजर आ रहा है। वो आपका पैसा पहले तो हमें नजर आता था ना, हमारा पैसा आया, चलो ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई। सर देखें, जो पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो होती है पॉलिटिक्स ऑफ द सीन एंड द अनसीन, जो देखी जाती है पॉलिटिक्स और नहीं देखी जाती। अब उस तरह के अगर आप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसके थ्रू आप वोटर्स को कहेंगे देखो हमने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, तो आपको रिजल्ट्स, आपको 5 साल बाद री इलेक्शन में फायदा होगा। वो एक अलग कहानी है कि उसका इकोनॉमी पे कितना फायदा होगा, वो एक दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, राइट। ये बहुत एक वाइटल नुकता है जिसको समझना चाहिए। और दूसरी बात मैं करूंगा, देखें अब आप हेल्थ की बात कर रहे थे ना, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। हॉस्पिटल में 16 से 17 का टोटल बजट 225 अरब रुपया था। ऑरेंज ट्रेन पे टोटल बजट कितना है? 300 अरब रुपया। ये थी हमारी पिछली गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज। और अब ऑरेंज ट्रेन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है? पिछली हुकूमत बिल्कुल जो कई साल से, आप अभी भी लाहौर में देख लो, सर गंगाराम हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, ये सारे वो हॉस्पिटल्स हैं जो पाकिस्तान से पहले बने, या हिंदुओं ने बनाए या वो क्रिश्चियंस ने बनाए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो 2.5 साल हो गए हैं, कोई डिस्पेंसरी बनाई हो इन्होंने? वो पिछले वाले तो बुरे थे, गंदे थे, लेकिन ये इन्होंने कौन से हॉस्पिटल्स खड़े कर दिए हैं कि भाई हम कहीं बड़ा जबरदस्त, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। अगर आप एक पेशेंट हो जो मतलब पिछले 10-20 साल से गलत खाना, जंक फूड खा रहा है, और आप चाहें कि अगले मतलब 1-2 साल में पेशेंट बिल्कुल फिटफाट हो जाएगा, तो ये तो मतलब एक कहानी है, ये रियल लाइफ में ये नहीं होता। और आप जो बात कर रहे हैं ना, जो मैं सीन अनसीन की बात कर रहा था, उस पर मैं एक और नुकता उठाना चाहूँगा। अब जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होता है उसमें क्या दिखाया जाता है? जो प्रोजेक्ट खुद ही बनता है। क्या नहीं दिखाया जाता कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे होता है। अब पिछली गवर्नमेंट ने तो ये खुला कहा था कि हमें चीन से गिफ्ट मिला है जी 150, 100, 200 अरब रुपए का, लेकिन उन्होंने क्या आपको ये बताया था कि ये एक गिफ्ट नहीं, एक बहुत बड़ा कर्जा है। और जब, मेरी तो उम्मीद है कि एक दिन हम ये कर्जा उठा सकें, लेकिन जब हम ये कर्जा नहीं उठा सकेंगे तो हमने दिया है चीन को एक सियासत का पत्ता, जो वो आज नहीं, कल नहीं, आज से 5 से 10 साल में इस्तेमाल करेंगे हमारे रस्म और रिवाज, हमारी जिंदगी, हमारी सियासत में दखल अंदाजी करने के लिए। आप नाइजीरिया को देख लें, उनका पूरा पोर्ट वो कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि नाइजीरिया उनका कर्जा नहीं उठा सकी। ये होती है दी अनसीन। वो आपको कल को तो दिखा सकते हैं कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हमने बताए, लेकिन 20 साल में जब चीन ने हमें गले से पकड़ना है, उसका जवाब क्या वो देंगे या 20 साल वाली गवर्नमेंट देगी? बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक्स, इट्स अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म। बैरिस्टर साहब, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी देखें ना, अभी अब हम जब बजट की या फंड्स की या बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जी कोई रोड्स नहीं हो रही, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने अभी तक बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं कराए। अच्छा, अब मैं ये क्यों इस मामले पे कि हम बात मईशत पे कर रहे हैं और मैं बीच में बल्दियाती इलेक्शन ले आया हूँ कि जब बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे, फंड्स उनके पास आएंगे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो ये कहा करते थे कि भाई निचली सतह पे MP-MNA का क्या काम है कि वो उसको फंड्स दिए जाएं और वो सड़कें बनाए, ये तो नीचे बल्दियाती वो भी नहीं करवा रहे। अगर वो आए तो उससे पैसा एक काउंसलर के पास, एक नाज़म के पास आएगा तो वो डेफिनेटली वो निचली सतह पर उसको फैलाएगा। सर ये तो आपकी बात 100% दुरुस्त है और इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर। इस पर मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। आर्टिकल 140 इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नमेंट शैल मेक लोकल गवर्नमेंट्स इन ऑल द प्रोविंसेस, और वो होने चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक जजमेंट भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, फिर हाई कोर्ट्स ने मुतअद्दिद दफ़ा कहा है, और अभी तक कोई ऐसी खातिर खा उसमें मैं समझता हूँ पेशरफ्त नहीं हुई। जो इलेक्शंस हुए थे
PMLN کے دور میں ان کو امپاور نہیں کیا گیا, ان کو پاورز نہیں دی گئیں. اب ایک نیا لا لایا گیا ہے اینڈ لیٹس سی اس کے تحت الیکشن کب ہوتا ہے. جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں بنائی جائے گی, جو آپ کی نیچی سطح کے معاملات ہیں, جو کہ MP MNS کے معاملات نہیں ہیں, جو کہ ایکچولی پالیٹکس جو ہے وہ اس رورل ایریاز کے ناظم کی, وہاں کے کاؤنسلر کی ہے, وہ سیاست الائیو نہیں ہوگی, تو آپ کے کسی طرح معاملات نہیں ہوں گے. دیکھیں نا, ایک ہر چیز آپس میں لنکڈ ہے. جب آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, پبلک میں فرسٹریشن ہوگی, کرائم ریٹ بڑھے گا, لوگ جو ہیں وہ بیسکلی ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے, ایونچولی اس کا اوور آل امپیکٹ اکنامکس پر بھی پڑتا ہے. سو آئی پرسنلی فیل کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹرکچر کی آپ نے بات کی ہے, اس میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. شکریہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے آپ کا عثمان. آپ اور ناظرین, معیشت کا پہیہ کیسے چلتا ہے حقیقت میں, یہ آپ کو آج عثمان نے اور بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا. میرا پوائنٹ وہی تھا جو میں ان کے ساتھ بھی آرگومنٹس کرتا رہا کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے, جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ رات کا کھانا کیسے کھائیں گے, یہ ان کے مسائل ہیں. اس کے حل کے لیے بھی کوئی توجہ ہونی چاہیے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, آئندہ جمعے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.